دنیا پہ لوگ بڑے بڑے حسین و جمیل پری کہہ کر جابر حکمران بھی آئے اور چلے گئے، لیکن آج ان کا تذکرہ باقی نہیں۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے بن گئے یاد رفتہ گاہ، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئے۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں پر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا، لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ اسی طرح محبتوں کا سلسلہ ہے، صدیوں قبل کہانی کل کی بات لگتی ہے، زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ قرآن اور صاحب قرآن کے ذکر سے منور ہے۔ اس لیے کو بالکل بند کر میں نے سورہ کوثر کے ابتدائی الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ کوثر کے 14 معنی علماء نے بیان کیے ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں صرف 3-4 معنی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ کوثر کا ایک معنی اس امت کی کثرت ہے، پچھلے نبیوں کو اتنی زیادہ امت نہیں ملی۔ آپ تاریخ پڑھیں تو نبیوں نے عمریں طویل پائیں، کسی نبی کی عمر 1000 سال ہے، کسی نبی کی عمر 1200 سال ہے، لیکن امتیں تھوڑی تھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں 950 سال تبلیغ کی ہے، عمر اس سے زیادہ ہے، یہ تبلیغ کا دورانیہ، لیکن نتیجے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے نبی کی ساری ظاہری زندگی 63 سال ہے، 40 سال تک آپ نے اعلان نہیں کیا، باقی بچے 23 سال 13 سال مکہ المکرمہ کے رستے میں گڑے کھدے، کانٹے بچھے، گوبر کی بڑی ہوجریاں ڈالی گئی، کوڑے پھینکے گئے، طیف کے بازاروں میں پتھر کے برسے، باقی بچے 10 سال مدینے کے، وہ بھی کوئی سودہ زندگی نہیں۔ تاریخ پڑھے، پہلے جنگ بدر ہے، پھر احد ہے، پھر خندق ہے، جنگوں میں الجھائے گئے، لیکن اس کے باوجود جو میرے نبی نے تبلیغ کی اور گھر گھر جا کے حضور نے پیغام حق پہنچایا، اس کے صلے میں حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حج کرنے کے لیے آئے، اور جو لوگ گھروں میں تھے ان کو بھی شامل کریں تو علماء فرماتے ہیں 6 لاکھ لوگ بنتے۔ حفیظ جلندری بولے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری حالات، حضور نے ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ بلکہ ایک حدیث سنے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، میرے حضور نے فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفحے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ساری امتوں کو جب جنت میں اکٹھا کریں گے تو جنت اتنی بڑی ہے، جنت کے اندر کل 120 صفحے ہوں گی، اور میرے حضور نے فرمایا 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی، 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں کو جمع کریں گے تو 40 صفحے بنے گے، اور 80 صفحے صرف حضور کی امت کی ہوں گی۔ رل مومنو تسی دعا منگو شالا جنت امت نال بھری ہوئے، مومنو تسی دعا منگو شالا جنت امت نال بھری ہوئے، رحیم بخشا کل پیغمبراتی شالا عزت رسول دی بڑی ہوئے۔ تو کوثر کا ایک معنی اس امت کی کثرت ہے، کوثر کا ایک معنی حضور کو حق شفاعت دیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو حق شفاعت لے لو، اور چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کے بخشتے ہیں اور آدھی کا حساب لیتے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لیا ہے۔ آپ جان کو گئے ہوں گے کہ حضور نے حق شفاعت کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ آدھی کیا شفاعت کر کے ساری امت کو بخشواؤں گا۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔
اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے. سچی بات یہ ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جنہوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے, جنہوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک کوئی شہر مدینہ ہے. تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ حدیث آج بھی سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے. برادر مکرم حضرت علامہ صابر صاحب پچھلے دنوں ہو کے آئے, اس نے پوچھے کہ ریاض الجنہ کے ساتھ جو جالیاں ہیں وہاں آج بھی حدیث لکھی ہے. میرے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امت, میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا. مسلم کے لفظ حضور نے ایک دن ہاتھ اٹھائے, اللہم امتی امتی فبکا, امتی امتی کہتے ہوئے ساتھ ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکی وربک عالم, اے جبریل جلدی جا میرے نبی سے پوچھ محبوب کیوں روئے ہو, اور جبریل سن تیرا رب جانتا نبی کیوں روئے. اچھا جب جانتے تو پھر پوچھتا کیوں ہے؟ ایک تو ان کے عقیدے پہ چھری پھیرنی تھی جو جبریل کو حضور کا استاد مانتے ہیں. انہیں خبر ہو جو پیغام لے کے آتے ہیں بار بار استاد دی نبی کے در کے نوکر ہیں. اور دوسرا امت کو بتانا تھا کہ اللہ کی نظر میں حضور کا اتنا اونچا مقام ہے, حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے. آج لوگ ترازو گاڑ کے بیٹھ گئے, کس نے بشر کہا کس نے نور کہا. ڈٹھے ورق قرآن کے پھول تیری شان یا نہیں کوئی ہو ڈٹھا, تیری شان کا کرے مقابلہ تیرا, انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا رات دینے ایو شور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکاتی تسا ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا. معراج کا مہینہ ہے, جبریل علیہ السلام کے تو نور کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. جتنے بھی گروہ ہیں جتنے بھی جتھے ہیں سارے جبریل علیہ السلام کو نور مانتے ہیں. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نوری کائنات کے امام ہیں, یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو سارے نبیوں کے غلام ہیں, سب کے پاس پیغام لے کے آئے. یار جو سارے نبیوں کا غلام ہے وہ تو نور ہے, اور میرا نبی سارے نبیوں کا امام ہے. اور جو غلام ہے وہ نور ہے اور جو امام ہے وہ نور نہیں. اگر ان کو نور مانتے وہ تو قدم چوم رہا ہے. بشر کے چادر تان کے ستا نور جمعے پہ تلیا, اور پھر اگر ان کو نور مانتے ہو وہ خدرہ پہ جا کے رک گئے کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. کوئی فلک تیرا یار گیا, کوئی جا سدرہ پہ ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا تھی جڑا عرش کو میل لانگ پار گیا. رک گئے جبریل علیہ السلام. میرے حضور نے کہا تم تو میرے جد امجد حضرت ابراہیم سے کہتے تھے کہ آپ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, کوئی آرزو ہو تو مجھے کہو میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. اے جبرائیل آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لے میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. تو نوری کائنات کا امام ہو کر جہاں تیرا آخری قدم ہے مصطفیٰ کا پہلا قدم ہے. سدرہ پہ جا کے آقا نے پوچھیا جبریلہ دس کی کہنا ہے, تو اگے لال لجانا سی ہن کیوں پچھے تو رہنا ہے. فرشہ تو لے کے عرشہ تک تو ساتھی ہیں, منہ اپنے آپ ہی کٹے آئی. سدرہ تے آ کے ہن سنا میرا ساتھ کیوں اج چھڈے آئی. اقصا وچ سارے نبیاں دا میرے قدماں وچ سر جھکیا ہے. سدرہ تے آ کے نوریاں دے سردار دا قدم کیوں رکیا ہے. جبریل کیا محبوب خدا تیرا رتبہ سب تھی بالا ہے, او خالق مالک عرشہ دا تینوں آپ بلامن والا وے. ایتھو اگے جیڑی جو آئی اس جو دی تو ہی سو جانے. میری سدرہ پہ حد مک گئی ہے اگے رب جانے یا تو جانے. پھر میری سرکار وہاں پہنچے جہاں نہ زمین تھی نہ زمان, نہ مقیم تھے نہ مقام, نہ شمال تھا نہ جنوب, نہ سایہ تھا نہ دھوپ, نہ خوشی تھی نہ غم, نہ قیب تھا نہ کم, نہ عرب تھا نہ جم. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. تو جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ محبوب آپ کیوں روئے ہو. حضور فرماتے ہیں میں خود نہیں روتا, مجھے امت کا غم رلاتا ہے. جبریل علیہ السلام پھر جاتے ہیں, پھر رب کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں. محبوب پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے, قیامت کے دن جیسے تم کہو گے ویسے ہی کر دیں گے. قال سوف یعطیک ربک فترضی, ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو جائے.
حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو کوثر کا ایک معنی حضور کو حق شفاعت دیا گیا، کوثر کا ایک معنی قرآن مجید ہے۔ آج ہم نے قرآن سے بے اتنائی کر دی، ورنہ قرآن مردہ قوموں کو زندگی دینے والی کتاب ہے، قرآن گری ہوئی قوم کو اٹھانے والی کتاب ہے، قرآن صحیفہ نور ہے، کتاب انقلاب ہے، یہ دلوں کو مسخر کرنے والی یہ فاتح کتاب ہے۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ کہتی ہے سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا، لیکن آج ہم نے قرآن سے وہ رشتہ کمزور کر لیا۔ علامہ اقبال جب شکوہ کرتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے بڑی سخت زبان ہوئی، اللہ سے شکوہ کرتی ہے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفا دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار تھی، اللہ سے شکوہ کر دیا، فتوے بھی لگے، لیکن جب جواب شکوہ لکھا ادھر سے جو جواب آیا سیگا بدلا لفظ بولے سب کی آنکھیں کھل گئی۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفا دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر، تم نے قرآن کے پیغام کو بلا دیا، ذلت تمہارا مقدر بن گئی، کابل میں تم کٹے، کندار میں تمہاری لاشیں دکھنی، قلعہ جنگی میں تمہیں کاٹا گیا، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، غزہ میں، برما میں، شام میں، فلسطین میں مسلمانوں کے لاشیں بکھرے کیوں؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر، تم نے قرآن کے پیغام کو بلایا تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ آؤ قرآن کی طرف پلٹو، قرآن کو سینے کے ساتھ لگاؤ، اپنی نسلوں کے سینوں میں قرآن کی محبت شامل کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ آپ قرات سننے کے لیے آئے بڑی اچھی بات ہے، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے ہم اس پہ عمل کریں۔ ہم رات گئے تک محفل کرتے رہتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ جب محفلیں نعت میں ہوتے ہیں نا تو عاشق رسول ہوتے ہیں، جب ہم نوٹ پھینکتے ہیں تو عاشق رسول ہوتے ہیں، لیکن عشاء کا حال یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے نہیں آئے ہوتے اور فجر جا کے نہیں پڑھتے۔ جب 1-2 بج جائے گا محفل کرتے کرتے تو صبح پکے نمازی بھی گئے تھے۔ اب جس قرآن کی تلاوت سننے کے لیے مائے صاحب اس قرآن میں 1-2 بار نماز کا حکم نہیں آیا، 750 بار آیا۔ اب تصور کریں کہ ہم کیسے عاشق ہیں۔ میرے نبی فرمائے قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم 11-12 کی درمیانی شب کو بھی جاگے، ہم نے چراغاں بھی کیے لیکن فجر کی نماز پھر بھی نہیں۔ سنیے پیغام، حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان متقی پرہیزگار، فجر تو فرض تو ساری پڑھتے وہ نفل بھی بڑے پڑھتا تھا، ایک دن فجر کی نماز کے وقت نظر نہ آیا تو حضرت عمر اس کے گھر چلے گئے۔ کتنے کو لوگ غائب تھے نماز سے جی؟ ایک آدمی غائب تھا۔ حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ، 25 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کرتے، مسجد نبی کے امام و خطیب، جا کے حال پوچھنا کہ بیٹا نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا؟ تو جس محلے سے 95 غائب ہوں 5 آئے ہوں تو علامہ صاحب کس گھر میں جائیں گے؟ دروازے پر دستک دی تو ان کی والدہ باہر آئی، کہا بیٹا نماز پڑھنے نہیں آیا؟ کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا رہے تو اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا نہیں۔ تو آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، چونکہ میرے حضور فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔
لیکن ہم حیران ہیں ایسے عاشقوں پہ، وہ 12 ربیع الاول کو بھی نہ دیکھا جاتا ہے کہ جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر زور کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، موت قبول ہے لیکن نماز قبول ہے۔ اگر واقعی موت قبول ہوتی نا تو پھر اپنے اندر اترتے، باہر سے کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی عادت نہیں تھی، اندر کا مفتی بولتا۔ وہ کہا نا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو پھر اپنے آپ سے پوچھتے، جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو جلوس نہیں رک سکتا؟ نماز اتنی اہم ہے صاحب، کعبے کا طواف 24 گھنٹوں میں کبھی نہیں رکتا، لیکن نماز کے لیے وہ بھی روک دیا جاتا ہے۔ تو جب نماز کے لیے کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے، پھر جلوس بھی رک سکتا ہے، پھر دیگر کام بھی رک سکتے ہیں۔ نماز پہلے ہوگی، دوسرے کام بعد میں ہوگی۔ نماز دین کا ستون ہے صاحب، صرف تذکرہ معراج سننا کافی نہیں۔ حضور کی معراج نہ جانے کہاں تک پہنچے، اور امتی کی معراج، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج۔ بظاہر بندہ جھکتا ہے لیکن حقیقت میں سر بلند ہوتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا اللہ کا قرب کہاں ملتا ہے؟ فرمایا سجدے میں۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو رب کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے جتنے بھی اشرف اعضاء ہیں وہ سر کے اندر، بولنے کی وہ زبان وہ بھی سر کے اندر، سننے کی وہ کان وہ بھی سر کے اندر، دیکھنے کی وہ آنکھ وہ بھی سر کے اندر، سونگنے کی وہ ناک وہ بھی سر کے اندر، سوچنے کی وہ دماغ وہ بھی سر کے اندر، جتنے بھی اشرف اعضاء ہیں وہ سر کے اندر۔ اور جب سر اس کے دور جھکاتا ہے، عملی طور پہ رب کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، اور قولی طور پہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک دیکھ مجھ سے نکما کوئی نہیں اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ پھر اللہ بندے کو سر بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ جو اللہ کے دور جھکنا جانتا ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ مجدد کا فرماتے ہیں بندے کو پتہ چل جائے نا سجدے میں کیا ہے تو بندہ پوری زندگی سجدے سے ساری نہ جائے۔ جو لطف جو قرب خدا بدی سجدے میں نصیب ہوتا ہے کسی اور جگہ نصیب۔ تو کیا ہم آج جس قرآن کو سننے کے لیے آئے ہیں تو قرآن کا پیغام سمجھتے ہوئے آج یہ رب کے ساتھ عزم نہیں کر سکتے کہ مالک آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے؟ آپ کی سبحان اللہ کی آواز زیادہ تھی اور انشاءاللہ کی آواز آہستہ ہے۔ دیکھو نماز میرا حکم نہیں صاحب، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نمازی کو بروز قیامت حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، اور سب سے بڑا عذاب نمازی کے لیے بروز قیامت اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو آج پکا عزم کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں۔ اور اگر آپ پہلی پڑھتے ہیں یا آج نیت کر لیا تو ایک نیت اور کر لو کہ اگر ہمارے گھر میں محلے بستی میں کوئی بے نمازی ہے تو ہم اس کو اتنی دعوت دیں گے کہ وہ بے نمازی نہیں رہے گا۔ دیکھیں ہمارا کام کوشش کرنا ہے، دعوت دینا ہے، دین دعوت سے پیدا ہے۔ دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ حضرت صدی سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا۔ کہتے بڑا ترس آیا کہ یہ اشرف المخلوقات ذلیل ہو رہا ہے۔ کہتے میں نے اس کو پکڑا، صاف پانی سے منہ دھو دیا، گھر کا راستہ بتا دیا۔ اللہ کی شان کریمی دیکھی، جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ۔ باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی، دن کو میں نے منہ دھویا، گھر کا راستہ بتایا، آتر سے یاد آئی اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا۔ اب لیں کسی کو وضو کرا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، مال کے میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا بیٹا ہے، میرا ہمسایہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے۔ یہی پیغام ہے، گر دو عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، ہم اسے خام کو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شاہ کو نین کا مسکن کر لو، اور سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نادش، روح بھی اپنی ہرے دانے سے روغن کر لو۔ وما علینا الا